بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ڈاکٹر انیس احمد کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زارا خورشید۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور تاریخ پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر انیس احمد صاحب۔ خوش آمدید ڈاکٹر صاحب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور فلسفہ عبادت، اور اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ڈاکٹر انیس احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ فلسفہ عبادت اور رمضان پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ ہماری آج کی اس مختصر گفتگو کا موضوع رمضان اور روزے کے حوالے سے اسلام کے فلسفہ عبادت اور شکر سے قرآن کریم نے ایک بڑی مختصر سی آیت میں ایک بڑا اہم مضمون بیان فرمایا ہے، اور یہ بات کہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ سورہ ذاریات کی آیت مبارکہ ہے، اور اس میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کا اور جنوں کا مقصد تخلیق، آبجیکٹو آف کریشن، جس بنا پہ ان کو پیدا کیا گیا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک تھا، اور وہ تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت یا بندگی۔ اگر غور کیا جائے تو بندگی کے حوالے سے ہمارے ہاں تصورات پائے جاتے ہیں، ان میں عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص اوقات میں ایک خاص طریقے سے جس کو کوئی شخص مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، جس کو وہ اپنا رب سمجھتا ہو، اس کے سامنے چند مراسم عبودیت ادا کرتے۔ چنانچہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے جا کر کے پھل پھول پیش کرتا ہے، جھکتا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے اس کو سلام کرتا ہے، جو خالصتاً ہندو طریقہ ہے سلام کرنے کا، دونوں ہاتھ جوڑ کر کے۔ اسی گنجائش اسلام میں کوئی نہیں پائی جاتی۔ اور ایسے ہی ایک عیسائی چرچ میں جا کر کے، یا ایک یہودی کسی سیناگوگ میں جا کر کے جو مراسم ادا کرتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں عبادت۔ قرآن کریم جو بات فرما رہا ہے وہ یہ مخصوص عبادت نہیں ہے، اس سے بہت بڑھ کر کے اس کا مفہوم۔ چنانچہ جب وہ کہہ رہا ہے مقصد تخلیق، تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ انسان کی تخلیق کے وقت رب کریم نے اپنے اس ارادے کے بارے میں کیا بات فرمائی تھی۔ آپ میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ تخلیق انسان سے قبل اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور یہ آپ نے فرشتوں کو بتایا۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ جناب آپ خلیفہ تو بنائیں گے، لیکن کیا وہ خون خرابہ نہیں کرے گا؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے حضرت آدم کو کچھ نام اشیاء کے سکھا کر کے بلا کر کے کہا گیا فرشتوں سے ان اشیاء کے نام بتائیے۔ فرشتے نام نہیں بتا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا مقام انتہائی بلند اور پاک ہے، ہم تو وہ جانتے ہیں جو آپ نے ہم کو بتایا۔ یہاں دیکھیے قرآن کریم نے ایک جانب فرشتوں کے علم کی محدودیت، دوسری جانب کس طرح سے آپ طریقے تعلیم اختیار کریں، وہ کلاس روم ہو یا کسی سے گفتگو ہو، کس طرح آپ مثالوں سے لوگوں کو بات سمجھائیں تاکہ اپنی بات کو سمجھ سکیں اور اپنے سوال کا جواب تلاش کر سکیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں جہاں آپ نے ذکر کیا گیا کہ انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، وہاں خلیفہ کا مطلب اگر دیکھا جائے تو محض وہ نہیں تھا جو ہم سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی روب پہنے ہوئے، عمدہ سا امامہ سر پہ رکھے ہوئے، ہاتھ میں تلوار یا چھڑی لیے ہوئے کوئی شخص ہوگا۔ خلافت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے اس فرد کے ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ ان احکامات کو نافذ کرے۔ گویا اللہ کا نائب
اللہ کا نمائندہ جو کام کرے. یہ نیابت اور یہ نمائندگی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان میں قوت ارادی نہ ہو، اور یہی بنیاد ہے عبادت کی بھی. اگر عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور اس کے پاس یہ اختیار ہی نہ ہو کہ بندگی کرے یا بغاوت کرے، تو بندگی کیسے کرے گا؟ گویا جو چیز انسان کی تخلیق سے پہلے فرمائی گئی تھی وہی بات ایک دوسرے انداز سے یہاں کہی گئی کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو یہ بات کے علاوہ کسی عمل پیدا نہیں کیا. یہ عبادت جو ہے اس میں خلافت بھی شامل ہے، اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن کو ہم عام طور پہ ذہن میں لے کر نہیں آتے. ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص ہم کہتے ہیں بہت عابد و زاہد ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ عابد اور زاہد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد سے لے کر کے اور عشاء تک یا تو کسی گوشے میں بیٹھا ہوگا یا وہ مختلف وظائف کر رہا ہوگا، وہ مسلسل نمازیں پڑھ رہا ہوگا، وہ دن رات میں کھانا نہیں کھاتا ہوگا. یعنی وہ ایک ایسا فرد ہوگا جو عام انسانوں سے بڑا مختلف. یہ ہمارا تصور ہے عام ایک عابد اور زاہد کا. حتیٰ کہ وہ افراد بھی جو اپنے حلیے سے وضاقتہ سے پہچانے جا سکتے ہیں کہ وہ نارمل نہیں ہیں، وہ عام انسان نہیں ہیں، ایب نارمل ہیں. بدن پہ میل لگا ہوا ہے، بال الجھے ہوئے ہیں، گردن میں موٹی سی دانوں کی تسبیح پڑی ہوئی ہے، جسم کا لباس بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت ہی عابد اور بہت ہی نیک شخص ہے. قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی عبدیت، اللہ کی بندگی، تو وہ اس کی وضاحت بھی کر دیتا. وہ وضاحت یہ کرتا ہے کہ یہ عبد جو ہے یہ وہ فرد ہے جو شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کو اپنا رب خالق مانتے ہوئے اس پر ایمان لاتا ہے، اور پھر جو رب کی مرضی ہے اس مرضی کو اپنی جان کا مقصد بنا لیتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ رب کی خواہش ہے وہ اسی کو اپنی خوشی سمجھے، اسی میں اس کی بھلائی ہو، اس کے لیے وہ دل و جان سے لگ جائے. چنانچہ اس کی تعریف قرآن کریم کی ایک اور آیت کرتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی جو لا شریک. یہاں آپ نے دیکھا کہ انسان کی پیدائش سے قبل تصور خلافت میں عبدیت، بندگی، نمائندگی. دوسری آیت مبارکہ میں کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کے بندے بن جاؤ. اور اس تیسرے مقام پر اس بات کی وضاحت کہ یہ عبدیت اور بندگی اور عبادت محض نماز میں نہیں ہوگی، یہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں ہوگی. اس لیے کہا گیا کہ میرا مرنا اور جینا. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ایک سرکس کے اندر، ایک بند گولے کے اندر موٹر سائیکل چلاتا ہے، اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالتا ہے، کس خوشی سے یہ کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اس کی روزی مل سکے، لوگ اس پہ تالیاں بجائیں. یہاں جو کہا جا رہا ہے میرا مرنا اور جینا، وہ نہ تالیوں کے لیے ہے نہ پیسے کے لیے ہے، بلکہ وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے. ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی کے اندر اگر ایک شخص بہت محنت کر رہا ہے، وہ تاجر ہو، وہ ایک استاد ہو، وہ ایک صنعت کار ہو، دستکار ہو، جو بھی ہو، وہ اس میں لگا ہوتا ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی محنت کیوں کریں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے قومی سطح کے اوپر لوگ تسلیم کریں کہ سب سے عمدہ دستکاری کام یہ شخص کر سکتا ہے. گویا اس کا بدلہ، اس کی منزل، اس کی خواہش وہ شہرت ہے. یہاں جو فرمایا جا رہا ہے بندگی کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی شہرت کے انسان زندگی کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لے. رمضان اس میں کیا کرتا ہے؟
روزہ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ جب وہ علی صبح ابھی روشنی ظاہر نہیں ہوئی, اذان بھی نہیں ہوئی فجر کی, وہ اٹھ کر کے سحری کھاتا ہے. سحری کھانے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ اتنا کھائے جتنا ضروری ہے. اس کے بعد وہ گھر سے نکلتا ہے, نماز کو جاتا ہے. اگر خاص حالات ہیں, حالت خوف ہے, گھر میں نماز پڑھتا ہے. لیکن نماز کے بعد وہ چاہتا ہے کچھ نہ کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت میں صرف کرے. پھر وہ اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے, یونیورسٹی جاتا ہے, کاروبار کے مرکز میں جاتا ہے, تجارت کرتا ہے, جو کام بھی وہ کر رہا ہے. ان تمام اوقات کے اندر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو اس کو جنہیں مادی کہا جاتا ہے, ان چیزوں کو کرتے وقت یہ خیال رکھے کہ کیا رب کی خوشی ہو رہی ہے, ناراضگی ہو رہی ہے. اگر آپ کسی کو سامان دے رہے ہیں, وہ ناپ تول میں کمی تو نہیں ہو رہی, کس سے آپ نے وعدہ کیا ہے وعدہ خلافی تو نہیں ہو رہی, کسی نے آ کر کے آپ کو سخت بات کہہ دی, آپ نے غصے میں اس سخت بات تو نہیں کہی. یعنی وہ تمام چیزیں جو ہم زندگی کے اندر کرتے ہیں ان سب کو اس زاویے سے دیکھنا کہ یہ جو مجھے کسی نے سخت آواز سے بات کی ہے, میں اس کا جواب محبت نرمی سے دوں کہ بھائی میں وجہ سے ہوں, میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا, جو حدیث کے. ایسے ہی اگر اس کے سامنے سے کوئی چیزیں ایسی گزر رہی ہیں جن کا دیکھنا اسلام نے منع کیا ہے, تو اس کی آنکھوں کا جھک جانا, ادھر سے ہٹ جانا, یہ اس بات کا احساس ہے کہ وہ روزے کی حالت کے اندر ہے. ایسے ہی دن بھر کے اوقات کار کے بعد جب وہ گھر آتا ہے اور شام کو مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور لوگ افطاری کے لیے جمع ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ کھانے پہ ٹوٹ پڑتا ہے؟ کیا وہ سب کے بدلے کا کھانا بھی اپنی پلیٹ میں جمع کر لیتا ہے؟ یعنی جہاں اس نے تمام دن اللہ کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو کھانے سے روکا, اب وہ اللہ کی خوشی کے لیے کس طرح دوبارہ کھانے کا استعمال کرے. یہ زندگی کے وہ سارے اسٹیپس, سارے معاملات ہیں جن کو اگر اس طرح سے کیا جائے جو رب کریم نے اپنے رسول کے ذریعے ایک مثال کے طور پر مثلا پیش کیا, اس کا نام ہے عبادت. اس بنا پہ روزے کے دوران صبح سے لے کے رات تک اور رات سے صبح تک انسان جب شعوری طور پہ ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے جو قرآن حدیث نے ہمیں ہدایت کی ہیں, تو اس کا ہر عمل جو بظاہر مادی معلوم ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک تحفے کی شکل میں, وعد کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور رب کریم جو مکمل رحم و کرم ہے, جو مکمل عنایت ہے, جو مکمل لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرنے والے, فضل کرنے والے, وہ اس کے ہر اس عمل جو چھوٹا ہو یا بڑا ہو لیکن اس نیت سے کیا جا رہا ہے کہ وہ رب کریم کا بندہ ہے, وہ رب کریم کو خوش کرنا چاہتا ہے, وہ اس کو بات کا مقام دے دیتا ہے. گویا جو بات قرآن کریم میں فرمائی کہ کہہ دو میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا سب اللہ کے لیے ہے. یہ ہر چیز جو زندگی کے اندر انسان کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنے کا نام عبادت ہے. عبادت محض نماز, مصلی, عمرے اور حج تک محدود نہیں ہے, وہ اس کے لازمی اجزاء ہیں. لیکن عبادت کا وہی طرح مفہوم آدمی کو اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب وہ رمضان کے دوران ان تمام چیزوں سے جن سے احتیاط ضروری ہے بچتا ہے, ان تمام کاموں کو جو عبادت میں اضافہ کرنے والے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یہ وہ اختصار کے ساتھ روزے کا بنیادی کردار اور بنیادی مقصد ہے کہ وہ ہمیں یہ سمجھائے کہ ہم زندگی کو کیسے عبادت بنائیں, پوری زندگی کو کیسے عبادت میں تبدیل کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کی مکمل بندگی میں اس طرح صرف کریں کہ ہمارا جینا, ہمارا سانس لینا, ہمارا سونا, ہمارا کاروبار کرنا, ان سب کے اندر اللہ کی رضا شامل ہو, اور اس طرح سے ہمیں وہ مقام بندگی مل سکے جو اسلام کا انسانی مطلوب ہے. بے انتہا شکریہ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کے روزے کے اندر کیا خاص بات ہے کہ وہ انسان کے اندر بندگی کا احساس پیدا کرتی ہے؟ دیکھیے, ایک شخص نے رکھا
کسی جگہ پر گیا جہاں پر اس کا انتہائی پسندیدہ اور مرغوب کھانا میز پہ رکھا ہوا ہے، نہ کوئی آس پاس موجود ہے کہ دیکھے، اگر وہ چپکے سے اس میں سے کوئی حصہ کھا لے تو کوئی اس کو دیکھ رہا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے اس کھانے سے، اس غذا سے، اس مشروب سے جو اس کی پسندیدہ چیز ہے جس کی وہ جھگڑا کر، یہ ایسا وہ کیوں کرتا ہے؟ کون سی قوت ہے جو اس کو اس سے روک رہی ہے؟ نہ کوئی خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے، نہ کوئی جھانک کے دیکھ رہا ہے، سوائے ایک چیز کہ اس کے اندر یہ شعور جاگ رہا ہے، یہ احساس بیدار ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس دوران میں جو روزے کا دورانیہ ہے اس میں مجھے کوئی چیز ایک ذرا سا ذرہ بھی منہ میں نہیں جانا چاہیے، ایک قطر نہیں جانا چاہیے، اور یہ احساس ہی ہے تقویٰ، یہ احساس ہی ہے بندگی۔ بہت جی شکریہ کوئی ڈاکٹر اور صاحب، سوال؟ یہ بتائیے گا کہ ہم روزے کو آزمائش کہہ سکتے ہیں یا ٹریننگ کہہ سکتے ہیں؟ روزہ ایک رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا محبت کا ذریعہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ عام دنوں میں کھانا کھاتا ہے لیکن اب کھانا کھاتا ہے اس کا بھی اجر ہے، عام دنوں میں وہ سوتا ہے اب سوتا ہے اس کا بھی اجر ہے، یعنی روزے کے دوران، رمضان کے دوران ہر چیز کا، اس کا اپنے جسم کو آرام پہنچانا بھی، اپنے جسم کو مشقت میں ڈالنا بھی، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہر جانب سے اوور فلو کر رہی ہے، اس کی کثرت اور اس کی بہتات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا احسان ہے کہ وہ کسی فرد کو رمضان کے دوران روزہ رکھنے کی توفیق دے، یہ اس کا کرم اور محبت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس دوران میں جتنا ہو سکے بھلائیوں کو سمیٹے، بھلائیوں کو جمع کرے، نیکیوں کے بدلے وہ ایک نیکی کے بدلے 70 گنا بلکہ 700 گنا اجر حاصل کر لے۔ گویا کہ یہ محض اس کو آزمائش نہیں کہا جا سکتا، بلکہ میری نگاہ میں یہ ایک بہت بڑا فضل اور کرم ہے جس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی، صحت دی، وقت دیا، اس بات کی صلاحیت دی، شعور دیا، اور یہ سب کچھ صرف اس کے کرم سے ہی ہو سکتا ہے، جسے وہ چاہتا ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ یعنی روزہ ایک تحفہ ہے، آزمائش نہیں ہے۔ جی بالکل ڈاکٹر ایک صاحب، تحفہ ہے، ایک بہت بڑا گفٹ ہے جس کو وصول نہ کرنا سخت ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے باوجود لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ روحانیت، وہ عاجزی ہمارے اندر نہیں ہے، تو روحانیت کب تک نہیں حاصل ہوتی؟ دیکھیے روحانیت کا مطلب نہ تو یہ ہے کہ آپ نے انگلی اٹھائی تو روشنی نکل آئی اس میں سے، سر ہلایا آپ نے تو بارش شروع ہو گئی، آپ نے کوئی لفظ زبان سے کہا تو پھول نکل آئے، یہ سب تصورات روحانیت کے بے بنیاد ہیں۔ روحانیت کسی جادو کا نام نہیں ہے کہ جادو آدمی کرتے اور لوگ اس کو محسوس کر لیں۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو کوئی بڑا کاروبار نہیں کر رہا بلکہ وہ قصائی کی دکان رکھتا ہے اور وہ روز 2-4 بکرے یا گائے ذبح کر کے لاتا ہے مذبح خانے سے اور بیچتا ہے، لیکن وہ بیچتا کیسے؟ وہ بیچتا ہے ایسے کہ جب گاہک نے کہا کہ مجھے 1 کلو گوشت درکار ہے تو وہ اس کے سامنے ایک ٹکڑا کاٹتا ہے، اس میں سے چھیچڑے، چربی، ہڈی نکال کر کے اس کو وزن کرتا ہے، اس کی بوٹیاں صفائی سے بنا کے اس کے حوالے کرتا ہے، اور جو رقم طے ہوئی تھی وہ رقم لے لیتا ہے۔ اس کا یہ سارا عمل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ روحانیت کے اعلیٰ ترین مقام کے اوپر۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا دکاندار ہے جس کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ 1 کلو گوشت لینے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ جھٹ سے 1 پیس اس نے کاٹا اور بغیر کسی صفائی کے کھٹ کھٹ مار کے بوٹیاں بنائیں، اس میں چھیچڑے بھی ہیں، اس میں چربی بھی ہے، اس میں ہڈیاں بھی ہیں، اس میں ہڈی کی کرچیں بھی ہیں، اور اس نے وہ تول کے آپ کے حوالے کا پیسے لے لیے۔
انہوں نے کام ایک ہی کیا نا تقریباً, لیکن ایک جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے, دوسرا ایک تاجر ہے. روحانیت کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ خاص قسم کی انسان کی شکل بن جائے, اس کے خاص کوئی ارد گرد افراد جمع ہو جائیں, ہاتھ چومیں, گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں تو روحانیت ہو جائے گی. روحانیت تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس رکھتے ہوئے اپنے عام معمولات کو اس طرح سے ادا کرنا جیسے اللہ چاہتا ہے. اچھا سر, یہ جو بندگی کا احساس رمضان کے روزوں میں ہمیں ملتا ہے وہ رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے, تو اس بندگی کے احساس کو باقی رکھنے کے لیے کیا وہ پریکٹس ہے یا کیا ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ باقی سب کچھ ویسے ہی رہے رمضان کے بعد بھی؟ اگر صرف دو چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں, ایک تو یہ کہ رمضان کے بعد شیطان کے رہا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خود شیطان بن جائے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے دوران بھی جو ٹیمپٹیشنز تھے اور اس نے ان کا مقابلہ کیا, اب بھی وہ ٹیمپٹیشنز ہیں اور اسے رمضان کی عادت کو مزید آگے بڑھانا ہے. دوسری بات کہ جو اس نے رمضان کے دوران یہ احساس بیدار کیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے, اگر وہ اس احساس کو برقرار رکھتا ہے صرف اس چیز سے کہ وہ اپنے اوپر یہ عائد کر لے کہ وہ سفر میں ہو یا بیٹھا ہو, وہ اللہ تعالیٰ کے کسی ایک خوبصورت نام کو, اللہ کے عظیم ہونے کو, اس کے علیم ہونے کو, اس کے عفو ہونے کو, مغفرت کرنے والا ہونے کو, کسی ایک صفت کو وہ اپنے ذہن میں تازہ رکھے. جب وہ صفت تازہ رہے گی, اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ رہے گی, اور وہ لازمی طور پہ ان چیزوں اپنے آپ کو بچائے گا جو اللہ تعالیٰ کو غضب میں لانے والی ہیں. اسی کا نام روزے کی تربیت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ایک ماہ کے اندر ہماری فطرت ثانیہ, سیکنڈ نیچر وہ بن جائے جو ایک اچھے انسان کی ہونی چاہیے, اور اچھے انسان کا مطلب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان. ڈاکٹر صاحب, آپ نے عبادات کی بات کی اور عبادات ظاہر انسان میں ایمان کو مضبوط کرتے ہیں. روزے کے ذریعے جو لوگ رمضان قرآن شریف کھولتے ہیں, تو روزے کے ذریعے ایمان کی مضبوطی کس طرح سے ممکن ہے؟ دیکھیے, رمضان قرآن کھولنا بھی ایک بہت بڑی بھلائی اور نیکی ہے, اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو یہ کام کر رہا ہے رمضان کے علاوہ بھی یہ کام کرے, اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے محض رمضان میں قرآن پاک کھولنے کو کمتر نہ سمجھیں, بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور کہیں کہ رمضان کے دوران آپ کو قرآن کریم پڑھ کر کے اور سن کر کے, دیکھ کر کے, اس سے قریب آنے سے اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہو رہی ہوگی, اور مجھے ہی بہت فخر ہے کہ میرے ایک دوست یا ایک عزیز یا ایک قریبی فرد نے ایسا کام کیا جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. انکریجمنٹ, اپریسیشن, یہ وہ چیز ہے جو اس فرد کو مزید حوصلہ دے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کی جائے کہ یہ بات گفتگو میں دہرائی جائے کہ جو کام ہم رمضان میں کر رہے ہیں, ہم کیوں نہ ایک وقت کا تعین کر لیں جس میں وہ لوگ جو دفتر میں کام کرتے ہیں, اسکول میں کام کرتے ہیں, کاروبار میں ہیں, وہ اس ایک وقت میں, اب تو یہ بھی مسئلہ نہیں رہا ہے کہ آپ کو فزیکلی بیٹھنا ہو, اب تو ایک وقت میں آپ دنیا میں 100 مقامات کے افراد کو آن لائن چند لمحات میں لا سکتے. تو وہ یہ طے کر لیں کہ ہم ایک وقت میں 5 افراد 4 افراد بیٹھ کر کے کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کریم سنیں گے 10 منٹ ترجمے کے ساتھ, اس پہ آپس میں گفتگو کریں گے تاکہ رمضان کی برکت ہم آگے بھی چل سکے. یہ سارے کام وہ ہیں جو ڈویبل ہے, کیے جا سکتے ہیں, صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ارادہ ہو اور اس کی منصوبہ بندی. اچھا سر, ایک ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, بہتر کیا جا سکتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کرتے ہیں اور اس کے بعد غفلت آتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟
آپ کا سوال کٹ گیا بیچ میں, آواز غفلت کی آئی نہیں. وجہ کیا ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. جس کی غفلت کی وجہ جب ہم غفلت اتنی کی عبادات وجہ, کرتے ہیں. جس کو غفلت کہا جاتا ہے اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک, اللہ کے ذکر میں کمی. رب کریم فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا, یعنی وہ فوراً رسپونڈ کرتے ہیں, وہ کسی کی دعا کو, کسی کے الفاظ کو خالی نہیں چھوڑتے کہ وہ انتظار کرتا رہے. تو پہلی بات ذکر کی کمی ہے. دوسرے, انسان کی پرائرٹیز کا معاملہ ہے, ترجیحات کا. رمضان کے اندر آدمی چاہے یا نہ چاہے اس کی ترجیح روزے کا صحیح طور پہ ادا کرنا ہوتا ہے. رمضان کے بعد ترجیح بدل جاتی ہے, آدمی سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت یہ کام نہیں, کچھ اور کام کر لیتا ہوں. irregularity بہت بڑا سبب ہے ہماری اس بھول کا. اور تیسرے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ماحول رمضان فراہم کرتا ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں, وہ آپ کے دوست ہوں, آپ کا دفتر ہو, آپ کی کوئی ملنے والے ہوں, جہاں بھی آپ جائیں آپ کو کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا جو کھلے عام چائے پی رہا ہو, کھانا کھا رہا ہو, پانی پی رہا ہو, یا وہ بیٹھا ہوا ہندوستانی فلمیں دیکھ رہا ہو. وہ رمضان کے دوران آدمی یہ چاہتا ہے کہ برائیوں سے اپنے آپ بچا کے رکھے, پورا ماحول بن جاتا ہے. یہ شکل بات میں نہیں ہوتی. تو ترجیحات کا معاملہ, اللہ کے ذکر سے غفلت, اور پھر ماحول کی تبدیلی. رمضان یہ چاہتا ہے کہ آپ جو ماحول رمضان نے آپ کے لیے پیدا کیا, اب آپ اس ماحول کو اوروں کے لیے پیدا کر دیں, اور آپ کی گفتگو ہو, آپ کا چلنا پھرنا ہو, آپ کے معاملات ہوں, ان سب کے اندر آپ وہ رویہ اختیار کریں جس سے کہ لوگوں کو نصیحت ہو, ان میں تحریک پیدا ہو بھلائی کرنے کی. اچھا سر, جو روحانیت کی پہلے بات ہوئی تھی, ایک خاص قسم کی جی کیفیت ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ وہ انسان اپنے آپ کو خدا سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے یا ایک خاص کیفیت میں محسوس کرتا ہے, لیکن بالعموم لوگوں میں یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پتہ نہیں, وہ مطلب وہ فیل نہیں کرتے وہ سب کچھ. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ فیل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو خاص فیل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک فیل کرنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, قرآن کریم نے خود یہ بات بتا دی ہے کہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ یہ کیفیت کیسے پیدا کرتے ہیں. سورہ المومنون میں اور دیگر مقامات میں یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اس طرح جڑتے ہیں کہ ان کی نمازیں ان کے وقت پہ ادا ہوتی ہیں, وہ اپنے مالی معاملات کی اصلاح کرتے ہیں, وہ اپنی ذاتی زندگی کے اندر کسی لذت کے غلام نہیں بن جاتے, بلکہ وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں, جن کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں. قرآن کریم نے ان سب چیزوں کو بیان کر دیا ہے جو جس کو آپ روحانیت کہہ رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں کی جاتی ہیں نہ قرآن نے مطالبہ کیا نہ سنت سے ثابت ہے. اس لیے جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں اور قرآن بتاتا ہے, اگر صرف ان کو اختیار کر لی جائے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خشیہ نہ پیدا ہو, نرمی نہ پیدا ہو دل کے اندر, انسان کی آنکھوں سے کبھی آنسو نہ نکل آئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے. یہ اس کا فطری عمل ہے. لیکن چونکہ ہم قرآن کریم کے دیے ہوئے نظام تربیت اور اس ترتیب کو جو بتاتا ہے اکثر بھول جاتے ہیں. اگر اس کو اختیار کیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے, وہ دلوں کو نرم کرتا ہے, وہ رقت پیدا کرتا ہے. اور ایک حدیث تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر یہ شکل نہیں ہو رہی تو آپ اپنی طرف سے کوشش کریں کہ آپ کی جو جسمانی کیفیت ہے اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ اس سے اس بات کا اظہار ہو کہ آپ گویا کہ رقت طاری ہو رہی ہے آپ کے اوپر. یہ بھی کا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اگر اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے تو اس پہ کیفیت پیدا ہوگی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت اچھا لگا آج کی گفتگو سن کے, اور مجھے امید ہے کہ ہمارے سامعین کو بھی اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا, کیونکہ رمضان المبارک قریب ہے تو ہم وقتاً فوقتاً اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے اور بات چیت کرتے رہیں گے.
فی الوقت آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی میزبان سارا خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. اللہ بہت شکریہ سر. جزاک اللہ خیر.